قرآن کے اصول سے اگر دیکھا جائے ہاں، تو اگر کون سا اصول؟ کسی اصول یہی ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو ہم اس وقت تک نہیں توڑ سکتے ہیں جب تک اس میں اس کے ماننے والے وہاں پہ موجود ہو. کہاں ہے ٹھیک ہے. یہ اصول؟ بتائیے کہاں ہے، کہاں لکھا؟ نہیں کون سی کسی کے قرآن کی آیت؟ قرآن پاک میں ہے نا کہ کہاں ہے؟ جن لوگوں کہاں لکھا جو بتا؟ لوگ 3 بار پڑھ لیا ہوں. یار سن تو لو نا سن رہے آپ، کہ بتائیے. جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کرو اور ان کے ساتھ امن سے رہو. ٹھیک ہے، یہ اس ہاں کا ٹھیک حوالہ ہے. میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں، اس تو میں یہ کہا ہے نہیں، کہ وہ اس کا حوالہ نہیں دینا ہے کہ دوسرے کی کہ وہاں لوگ رہ رہے ہوں اگر تو ان کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑنا. کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ آپ اللہ ہے کیا جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں. بول رہے ہو؟ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ نام نہاد ایکس مسلم جو کہ ہر روز سرکس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، میں نے ان کی باتوں کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ میری ویڈیو لگا کر اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام جو ہے اس مومن کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے جسے نہ تو یہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی اگل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل مثال فٹ ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے ایک انسان کہے دیکھا جی پوری دنیا میں نے اندھیرا کر دیا ہے. ان کے مرزا غالب نے مجھ سے میری ویڈیو پہ کمنٹ کر کے پوچھا کہ بھائی اب ساحل کی ویڈیو پر کب آ رہے ہو؟ میں نے یہی جواب دیا کہ بھائی آپ چاہتے ہو کہ اسلام کو آپ کے مطابق ایکسپلین کیا جائے، آپ کے مطابق انٹرپریٹ کیا جائے. جب اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو ہماری کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں فرمایا کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو توڑو اور ان کو قتل کرو؟ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. جی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہدایت فرما رہے ہیں کہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے ہیں اور آپ پر ظلم نہیں کرتے ہیں تو آپ ان سے دوستی کرو اور ان کے معاملے میں انصاف کرو. یہاں پر یہ کہاں لکھا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو توڑو اور ان کو زبردستی اسلام میں لاؤ؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیش سے نکال دیے، اور دیش سے نکالا دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کرے وہ قطعاً ظالم ہیں. نہیں ہاں تو وہ آیت بتائیے جو آپ نے ابھی یہ کی ہے، دعویٰ کیا ہے، جو بات آپ نے کہ قرآن میں ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ نے جو نہیں، دعویٰ کیا نا، پیش کرنے کو کہا تھا. اس سے پہلے جو آپ بول رہے تھے جو میں نے پیش کرنے کو کہا، تو آپ اس کے بدلے میں جو دوسری پیش کیے ہیں تو دوسری والی ہمیں نہیں چاہیے، جو پہلے آپ بولے تھے وہ چاہیے. آپ نے ارے کیا نام ہے ان کا، راشد بھائی، آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے اگر کوئی ایک عبادت گاہ ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو توڑ سکتے، اگر موجود ہے تو نہیں توڑ سکتے. نہیں ہے ایسا، یہ نہیں ہے. میں نے تو جو پھر آپ آیت اتنا پڑھی ہے بڑا نا دعویٰ قرآن کے بارے میں آپ جھوٹ بات بول رہے ہو. یار آپ میں نے یہ کہا کہہ نا رہا ہوں، بھائی. میں بتا رہا ہوں، دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ میرا مقصد یہ تھا کہنے کا نا، میری بات سن لے. آپ 2 بول رہے ہیں، میں 1 بول رہا ہوں. نہیں، ہم کچھ قرآن غلط بول پاک رہے میں تو بولو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں یہ منع ہے کہ اگر کوئی کسی مذہب کے ماننے والے اس علاقے میں موجود ہوں تو ان کی عبادت گاہ کو توڑا جائے. اسلام ایسا کرنے سے منع کرتا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آیت ہمیں دکھاؤ.
کہ جہاں ایسا لکھا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے مندر جلا دیں، بتوں کو توڑ دیں اور وہاں موجود ہندوؤں کو قتل کیا اور پھر کہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ امن و امان اور صلح سے رہنا چاہتے ہیں۔ صلح تو اسی وقت ہوگی جب دوسرے مذہب کے حقوق اور ان کے عقائد کا احترام کیا جائے اور انہیں مذہبی آزادی دی جائے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، اور کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ زبردستی اسلام قبول کروانے کی مخالفت فرما رہے ہیں۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔ مطلب کہ کوئی بتوں کی پوجا کرے یا سورج اور چاند کی، نبی کا کام صرف حق پہنچانا ہے، ایمان لانا یا نہ لانا ان کی مرضی ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یہاں پر کوئی زبردستی کا حکم نہیں دیا گیا۔ یار مجھے بولنے دو گے تو میں بتاؤں گا نا، ٹھیک ہے، میری بولیے۔ بات تو سن لو نا۔ قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو گرایا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو آپ بتائیں، ہے کہیں؟ ہاں تو قرآن نہیں ایک حدیث منٹ، میں حدیث میں تو ہے نا بھائی، حدیث میں تو ہے نا۔ غالب صاحب حدیث میں ہے، میں 50 بار بتا چکا ہوں کہ ایک واقعے کو لے کر ٹوٹل 10 احادیث ہیں، 10 میں سے ایک ضعیف ہے، باقی 9 میں سے 2 سے قتل ثابت ہے، 7 سے قتل ثابت نہیں ہے۔ ان ریفرنسز کو دیکھیے اور جا کر چیک کیجئے، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ لیکن مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے 7 احادیث کو نہیں دیکھنا، آپ نے 2 احادیث کو دیکھنا ہے جس میں قتل کا ذکر ہے، کیونکہ وہ آپ کے مطلب کی ہیں۔ میں نے اس واقعے کے بیک گراؤنڈ کے لیے ویکیپیڈیا پر سرچ کیا تو ویکیپیڈیا پر پورا واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر بن عبداللہ سے پوچھا کہ تمہارے پس پشت والوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، اذان کو مسجد اور صحن میں غالب کر دیا، قبائل نے اپنے وہ بت توڑ ڈالے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ آگے ہی یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہمیں اسے توڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔ ان بیانات سے اور ان عبارتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جس طرح لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اسے توڑنے سے کسی نے نہیں روکا، تو اگر کسی نے روکا نہیں تو پھر قتل کس کا ہوا؟ میری بات سنو نا، وہی میں بتا رہا ہوں، حدیث میں ہے، حدیث نیریٹر سے ایک نیریٹر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ٹھیک ہے، اس آگے حدیث پہنچتی کے ہے۔ بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ایک منٹ سر جی، ایک منٹ راشد بھائی، اس حدیث کو جی آپ سے بہت بڑے بڑے عالموں نے اکٹھا کیا، اور آپ سے بہت بہت بڑے بڑے عالموں نے اس کو صحیح، ضعیف، حسن ان سب میں چھانٹا۔ اب آپ جی، بتائیے کیا وہ لوگ بیوقوف تھے یا کون بیوقوف تھا اس میں؟ کوئی بیوقوف نہیں تھا۔ محترم غالب صاحب، میں پھر یہی کہوں گا، 9 میں سے 2 احادیث سے قتل ثابت ہے، 7 سے قتل ثابت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ 2 احادیث کو ہی لوگے جس سے قتل ثابت ہے۔ جن بڑے اسکالرز نے احادیث کو کمپائل کیا ہے، انہی اسکالر کی کمپائلیشن میں یہ چیز ثابت ہے کہ 2 سے قتل ثابت ہے، 7 احادیث سے قتل ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اس واقعے سے متعلق میں نے ایسی بھی پڑھی ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ وہ یمن والوں نے وہ جو بت خانہ بنایا تھا اسے کعبہ تو یمن یا پھر کعبہ تو شامیہ بھی کہتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے مقابلے میں انہوں نے بت خانہ بنایا تھا، اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو ورگلاتے تھے، گمراہ کرتے تھے کہ خانہ کعبہ نہیں جا کے وہاں پر آؤ، ٹھیک ہے۔
تو اب اس پہ یہ ایکس مسلم کہیں گے کہ جی انہوں نے بنایا، ان کی مرضی، آپ نے کیوں تباہ کیا ایسے ویسے. تو جو ہندو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں یا یہ خود بھی ہندو ہی ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ یہ ہندو لوگ جو گنگا میں جا کے غسل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، میں جاؤں اور کوئی تمل ناڈو کے یا پھر چنئی کے کسی علاقے میں ایک ندی جو ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں بنا دوں اور کہوں اصل گنگا یہ ہے، ابھی جہاں جا رہے ہو وہ اصل گنگا نہیں ہے، یا پھر جو کمبھ کا میلہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہ اصل جگہ نہیں ہے، میں نے جو یہ تمل ناڈو میں یا چنئی میں جو یہ جگہ بنائی ہے یہ اصل کمبھ کے میلے کی جگہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہندو مجھے چھوڑیں گے؟ اگر چھوڑیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، مطلب یہ کہ ہندو اپنے دین کا ڈیفینس نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے ہم لوگ کوئی جو نہیں تھا، حدیث صحیح میری بھی بات نہیں. یار میری بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوں صحیح بخاری جو ہے نا صحیح احادیث، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہوں کہ 100% صحیح ہے، کیونکہ ارے ائمہ اس کرام حدیث جو کی تھے. بات بتاؤ نا بھائی، ہم نے صحیح بخاری پورا آپ کے سامنے کھولا ہے کیا؟ اس حدیث کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے، وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے، وہ آپ بتائیے. مجھے نہیں 100% اگر آپ کے پاس جواب یار نہیں ہے تو اتنا بول دیجئے کہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا، میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ اس تو میں. ساحل صاحب میں پتہ کر کے آ چکا ہوں اور میں نے خود ریسرچ کی ہے اور وہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں. 10 احادیث میں سے ایک ضعیف ہے، باقی 9 میں سے 2 سے قتل ثابت ہے اور 7 سے قتل ثابت نہیں. اور اپنے اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروگرام 6 گھنٹے کی لائیو سٹریم اس پر بھی کیجئے کہ دیکھیں ہندو لوگوں نے جا کر بابری مسجد کو شہید کر دیا. یہ بات تو میڈیا پر پوری دنیا نے دیکھی ہے، اس کی گواہی میڈیا دے رہا ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو شہید کیا. لیکن آپ لوگ اس پر کوئی سٹریم نہیں کرو گے، کیوں؟ کیونکہ پیٹ کا سوال ہے بھیا. اگر ایسا کرو گے تو چندہ کون دے گا؟ انہی ہندوؤں کے چندے سے تو آپ لوگ چلتے ہو، انہی ہندوؤں کے چندے سے تو آپ کے اندر انرجی آتی ہے. اگر بابری مسجد پہ سٹریم کرو گے تو آپ لوگ تو لاس میں چلے جاؤ اور چینل بند کرنا ہوگا. لہذا اس لیے آپ لوگ اسلام پر ہی بات کرو گے. جتنی بھی قرآنی آیات لے آؤں، جتنی بھی احادیث لے آؤں، لیکن آپ لوگوں نے اسی آیت اور اسی حدیث پر بات کرنی ہے جو آپ کے مطلب کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اگر اپنے مطلب کی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سٹریم کرتے جاؤ. ہم مسلمانوں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ ہم نے تو وہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے جو کہ ایکچولی ہے. ہم نے آپ کی مرضی سے اسلام کو ایکسپلین نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوستوں یہ لوگ چیلنج تو کرتے ہیں جی آؤ چینل پہ لائیو سٹریم میں، اور میں گیا بھی ہوں، لیکن یہ لوگ صحیح طرح سے بولنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ نظر آتے ہیں 2-3 لوگ اور ان کے پیچھے نا ہر بندے کے پیچھے 3-4 لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ جواب ملنے والا ہے یا اشارہ کرتے ہیں، پھر فوراً ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ کوئی اور حدیث یا کوئی اور آیت لے آتے ہیں کہ جی یہ پوچھ لو، اگلے بندے کو کنفیوز کر دیتے ہیں. یعنی یہ پہلا ان کا شو اور سرکس ہے جس میں کہ جو اینکر ہوتے ہیں وہ 7-8 اینکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر بندے کے پیچھے 2-3 لوگ، اور گیسٹ جو ہوتا ہے گیسٹ ایک ہوتا ہے. تو وہ کس طرح سے جواب دے گا بتائیں؟ اب آخر میں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تیرے منہ تے